25 سال ہو گئے صحافت کرتے ہوئے، ایک ہی بات سیکھی ہے، نام کسی کا نہیں لینا، نام کسی کا نہیں لینا، لیکن کرو ان کے ساتھ وہ کہ آنے والی نسلیں ان کی یاد رکھیں کہ ہمارے یہ لوگ سوچ کیسا رہے ہیں۔ نام نہیں لینا، یہ سب سے پہلے ہمیں سکھایا گیا تھا جب ہم نے سب سے پہلے اخبار جوائن کیا تھا، اور نام میں کسی کا بھی نہیں لیتا، آپ کو پتہ ہے، لیکن چھوڑتا نہیں ہوں میں۔ ان کا بڑا دماغ ہے، تو آپ نے ان کے دماغ کے ساتھ ہی ان کو ڈیل کرنا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیس علی میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، دنیا کے جس کونے میں بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، 1950 کا اخبار اٹھا کے دیکھ لیں آپ، اور ہیڈ لائن آپ کو ملے گی کہ قومی خزانہ خالی ہے، ملک شدید بحران سے گزرا ہے۔ ماشاءاللہ 2022 جا رہا ہے۔ آج بھی آپ اخبار اٹھا کے یا کسی ویب سائٹ پہ دیکھ لیں تو آپ کو یہی سرخی ہر ہفتے کے بعد دیکھنے کو ملے گی کہ ملک شدید بحران میں جا رہا ہے اور قومی خزانہ خالی۔ بھائی یہ خزانہ کہاں ہے؟ یہ خزانہ کہاں ہے؟ 75 سال ہو گئے، جو عوام ٹیکس دے رہی ہے، آپ لوگوں نے ان کو کیا ریلیف دی ہے؟ خزانہ تو آپ لوگوں نے خالی کر دیا، عوام کے اوپر کیا لگایا آپ لوگوں نے؟ کوئی ایک جواب دے کھڑا ہو کے جی ہم نے عوام کے لیے یہ کیا۔ صاف پانی تک تو آپ لوگ مہیا نہیں کر سکے۔ ساری پارٹیز کو کہہ رہا ہوں، سب لوگوں کو کہہ رہا ہوں، جو اقتدار میں رہا ہے سب کو کہہ رہا ہوں، کسی نے کچھ نہیں کیا۔ اور یہ جو آپ رونا پٹنا ڈالتے ہیں نا، قومی خزانہ خالی ہے، تو یہ خالی بھی آپ لوگوں نے کیا ہوا ہے، سمجھ آئی؟ عوام پہ لگایا ہوتا تو نظر آتا۔ 25 سال ہو گئے صحافت کرتے ہوئے، ایک ہی بات سیکھی ہے، نام کسی کا نہیں لینا، نام کسی کا نہیں لینا، لیکن کرو ان کے ساتھ وہ کہ آنے والی نسلیں ان کی یاد رکھیں کہ ہمارے یہ لوگ سوچ کیسا رہے ہیں۔ نام نہیں لینا، یہ سب سے پہلے ہمیں سکھایا گیا تھا جب ہم نے سب سے پہلے اخبار جوائن کیا تھا، اور نام میں کسی کا بھی نہیں لیتا، آپ کو پتہ ہے، لیکن چھوڑتا نہیں ہوں میں۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں بھی آپ کو ایک ٹرک بتا دیتا ہوں، آپ نے کبھی کوئی اپنی ویڈیو بنانی ہو یا کوئی بات کرنی ہو تو آپ لوگوں نے اجتماعی جو الفاظ ہیں نا وہ استعمال کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کیسے استعمال کرنے ہیں؟ حرام خور، اس کے بعد لفظ استعمال کرنا ہے رشوت خور، اس کے بعد لفظ استعمال کرنا ہے کرپشن کرنے والے۔ نام کسی کا نہیں لینا آپ نے، تو کھل کے پھر آپ ان کو چاہے گالیاں نکالیں، ان کے ساتھ آپ جو مرضی کریں، بددعائیں نکالیں، جو مرضی کریں، تو انشاءاللہ آپ پہ کیس شیس کوئی بھی نہیں آتا۔ نام نہیں لینا، بس نام نہیں لینا، کیونکہ ان لوگوں کا جو دماغ ہے اسی دماغ کے ساتھ ان کو ڈیل کیا کریں، ان کا بڑا دماغ ہے، تو آپ نے ان کے دماغ کے ساتھ ہی ان کو ڈیل کرنا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہوا کرتے تھے، وہ بڑی اچھی بات کرتے تھے، وہ کہتے تھے پاکستان میں کیس علی توہین انسانیت کر لینا، توہین عدالت مت کرنا۔ یہ بہت بڑا جملہ تھا، اور آج بھی میں سوچتا ہوں تو بالکل ٹھیک وہ بات یہ کہتے تھے کہ توہین انسانیت تو ہو ہی رہی ہے، توہین انسانیت ہو رہی ہے، لیکن توہین عدالت نہیں ہونی چاہیے بالکل بھی۔ پوری قوم کا ایک سوال ہے، سوال یہ ہے، وہ اس حوالے سے نہیں، تمام جو ہم لوگوں کا ایک سسٹم چل رہا ہے، ایک نظام چل رہا ہے، اس کے لیے پوری قوم یہ سوال کرتی ہے کہ ایسے نازک کیسز جنہوں نے تاریخ بدلنی ہوتی ہے، جنہوں نے ہسٹری چینج کرنی ہوتی ہے، ان میں اتنی تاخیر کیوں لگائی جاتی ہے؟ کیوں کیا جاتا ہے؟ فوری طور پہ فیصلہ کیوں نہیں کیا جاتا تب جب کہ تمام شواہد موجود ہیں، ہر چیز آپ لوگوں کے سامنے ہے؟ اس کے باوجود بھی 20ویں بار آج سماعت جو ہے جناب اس کی نہیں ہو سکی ایم ایل او کی۔ 20ویں بار، کین یو بلیو اٹ؟ 20ویں بار، اور 22 کروڑ عوام خاموشی سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پوری دنیا سے میسج آ رہے ہیں، سب کا ایک ہی سوال ہے، ایم ایل او کیوں نہیں ہو رہا بھائی؟ ایم ایل او کیوں نہیں ہو رہا بھائی؟ یہ بھائی نے کرنا ہوتا نا تو بھائی نے 1 گھنٹے کے اندر کروا لینا تھا، یہ ہم نے کرنا نہیں ہے۔ ہم لوگ خالی میسج آگے فارورڈ کر سکتے ہیں، یا آپ لوگوں کا پیغام جو ہے وہ دنیا تک پہنچا سکتے ہیں، ہم یہی کر سکتے ہیں نا۔ کہ ہمارے ایک دوست تھے، ان کا جوان بیٹا جو ہے وہ وفات پا گیا، کسی نے مار دیا تھا، تو وہ ایف آئی آر نہیں کٹوایا تھا۔ میں نے ان کو کہا، میں کہا جی آپ ایف آئی آر کٹوائیں اور یہ کارروائی، کہتے جی ایف آئی آر ہی نہیں کٹوانی، مجھے کسی پہ کوئی شک نہیں ہے، میں کسی کو نہیں جانتا، میرے بیٹے کو کس نے مارا،
میں کسی کو نہیں جانتا، FIR کٹوانی نہیں۔ ہم لوگ بڑے حیران ہوئے، بعد میں جب ان سے گفتگو ہوئی اور بات ہوئی، کہتے جی FIR کٹوا کے کیا کرنا ہے، پھر کیا ہوگا، پھر سزا مل جائے گی اسے۔ پھر نہیں وہ آپ چھوڑ دیں، وہ اس نے غیر قانونی کام کیا اور غیر قانونی طریقے سے کیا نا یہ سارا کچھ، تو وہ ہم دیکھ لیں گے ہم نے اس کا کیا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا جو اس کا کرنا تھا۔ تو جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ کیا ہوگا اور کیا ہو سکتا ہے، تو اس وجہ سے وہ جب سٹیپ خود اٹھا لیتے ہیں تو میرے خیال سے وہ پھر بہتر کرتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کو آپ یہ نہ کہا کریں کہ یہ قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں، اور بھائی قانون حرکت کرے تو پھر یہ ہاتھ میں کوئی بھی نہیں لے گا نا قانون، پاگل تو نہیں ہے۔ کسی کا بچہ اگر مر گیا ہے، کسی کا باپ مر گیا ہے، کسی کی بہن کی عزت لوٹ لی گئی ہے، تو اگر وہ ایسے ہی عدالتوں کے 10 15 سال جو ہے وہ چکر لگاتا رہے گا، تو اینڈ تو پھر وہ یہی کرے گا 15 سال کے بعد کہ نہ تم نہ پھر میں۔ تو آپ لوگوں کے پاس جو دنیا آتی ہے، اوپر اللہ کی ذات بیٹھی ہے، نیچے آپ لوگ بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کے قلم سے یہ سارے فیصلے آگے ہونے ہیں، اور اس کا جواب آپ نے اللہ کی ذات کو دینا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنے بڑے عہدے پہ فائز کیا ہوا؟ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اسلامی تاریخ اٹھا کے ہماری دیکھ لیں۔ کہتے ہیں کہ پرانے دور میں جب یہ انصاف کرنے لگتے تھے، ججز جو ہوتے تھے یا قاضی ہوتے تھے، وہ ان کے ہاتھ کانپنے لگ جاتے تھے کہ پتہ نہیں ہم صحیح فیصلہ کرنے لگے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر پوری زندگی ڈیپینڈ کر رہی ہوتی تھی اس انسان کی جس کے متعلق اس کو پھانسی دی جا رہی ہے یا کچھ بھی کیا جا رہا ہے۔ وہ ہاتھ کانپنے لگ جاتے تھے ججز کے، کہ تب بھی وہ سوچ رہے ہوتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی ذات ہم سے ناراض ہو جائے اور ہم کوئی سائن کریں اور یہ جو ہے عذاب ہمارے اوپر نازل ہو جائے۔ باقی میرے ہزار اختلاف ہر جگہ پہ، ہر چیز پہ، آخر میں وہی بات ہے کہ ہم پھر کہاں جائیں، ہم پھر کہاں جائیں؟ تو آپ لوگوں سے مہربانی ہے، اعلیٰ حکام جن تک یہ آواز پہنچتی ہے، آپ لوگوں کی بہت مہربانی۔ اس سے آگے پورا نظام چینج ہو جائے گا، بچیوں کی زندگیاں بچ جائیں گی، جھوٹے وکیلوں سے، نکاح خواں سے، دوسرے جو گواہ ہیں ان سے جان چھٹ جائے گی۔ وہ الرٹ ہو جائیں گے کہ نہیں بھائی یہ سخت سے سخت جو ہے وہ قانون لاگو ہو گیا، اب یہ ہم حرکت نہیں کر سکتے۔ تو یہ چینج کرنے کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ لوگوں کی تھوڑی سی بڑی آپ لوگوں کی مہربانی ہوگی اگر آپ تھوڑا سا اس کو سیریس لے لیں، تو یہ آنے والے جو بچے ہیں ان کے فیوچر کے اوپر یہ ساری چیز ڈیپینڈ کر رہی ہے۔ ہم لوگ دن رات بیٹھ کے فضول میں چیخیں نہیں مارے، اس کا مقصد ہے۔ اس کے بعد جو اب نیا ٹرینڈ نکلا ہے، میں تو آپ یقین کریں کہ آج صبح ہی بلکہ میں نے وہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے، آپ پلے لسٹ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں، جو انہوں نے ملتان سے جو عورتیں پکڑی ہیں، لاہور سے عورتیں پکڑی ہیں، 40 ہزار روپے میں اعتراف کر رہی ہیں جی، وہ بول رہی ہیں ہم نے بچیاں اٹھائی ہیں اور ہم نے 50 ہزار روپے کی سیل کی ہیں، 40 ہزار روپے کی سیل کی ہیں۔ اب اگر ان کو آپ نے پکڑ لیا ہے یا پولیس کی گرفت میں ایسی عورتیں یا گروہ آ گئے، تو اس کے آخر تک جائیں گے لوگ کر کیا رہے ہیں؟ وہ عورت کے بیگ سے کینچیاں، چھریاں اور پتہ نہیں کیا کیا جناب ٹیکے نکلے ہیں، اور عجیب، یقین کریں وہ ویڈیو اصل میں شیئر نہیں کر سکتا تھا آپ لوگوں کے ساتھ، یوٹیوب کی اپنی کچھ پالیسیز ہیں، اس کے مطابق ہم وہ چیزیں نہیں شیئر کر سکتے۔ اور پھر اس کے بعد سب سے پہلے اہل محلہ، بہت اچھا کیا اہل محلہ نے، بہت اچھا کیا۔ جب ان کو پکڑا، بچیوں کو لے کے وہ بھاگ رہے تھے، پکڑے گئے، 2 لڑکے تھے، 2 عورتیں تھیں، ان کو پکڑ کے جو ان کی دھلائی کی ہے نا، مزہ آ گیا، مزہ آ گیا بھائی۔ آپ پھر کہتے ہیں جی قانون ہاتھ میں لینے، مسئلہ یہ کہنے کا ہے کہ اگر پکڑ کے پولیس کو دے دیں تو مہینے بعد وہی بندہ باہر پھیر رہا ہوتا ہے، اس کو آپ سزا سنا دیں تو بیل لے کے باہر پھیر۔ یہ آپ لوگوں کے سامنے ہو رہا ہے نا، جو کچھ ہو رہا ہے آپ لوگوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ ظہیر شبیر اتنے سخت ان کے اوپر یہ سارے کیسز اور دفعات لگی ہوئی ہیں، لیکن آرام سے انہوں نے بیل لے کے وہ آرام سے باہر پھیر رہے ہیں۔ باقی یہ بات اگر کسی کو سمجھ آتی ہے تو بسم اللہ، اور نہیں سمجھ آتی تو بھی بسم اللہ۔ یہ کوئی چاہے یا نہ چاہے، لیکن یہ کام اب پاکستان میں رکنے جا رہا ہے۔ یہ کوئی چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہا کہ یہ کام نہ رکے، لیکن یہ کام اب روک کے ہی دم لیں گے۔ ہماری زندگی کا تو یہی مقصد ہے کہ چلے آنے والی نسل کم سے کم اچھے الفاظوں سے ہمیں یاد کرے گی، ہمیں دعا دے گی کہ کچھ ایسے لوگ بھی کھڑے ہو گئے تھے ایک نظام کے سامنے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ نہیں یہ بہت غلط ہو رہا ہے، یہ بہت ہی غلط ہو رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہے، کچھ بھی ہے، لیکن جو غلط ہے وہ غلط ہے۔
اور سچ کی اور حق کی آواز اٹھانے کے لیے ایسے کچھ لوگ تھے، وہ چاہے ٹیوبرز تھے، وہ چاہے وکلا حضرات تھے، وہ کھڑے ہو گئے تھے حق سچ کی آواز بلند کرنے کے لیے کہ نہیں، اس کام کو روکیں، یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ یا تو اس سے بچیوں کی زندگیاں بن رہی ہوں، یا تو ان کے بچوں کی جناب فیوچر بڑے اعلیٰ قسم کے ہو رہے ہوں، تو ہم بھی کہیں ہاں یار، ہم 10 دفعہ سوچیں کہ ہم لوگ کیوں یہ اٹھا کے ویڈیوز بنانا شروع کر دیتے ہیں، ہم لوگ کیوں چیخیں مار رہے ہیں۔ او بھائی، اس کا سب سے بڑا فائدہ 2 نمبر لوگ اٹھا رہے ہیں۔ آئے دن آپ لوگوں کے سامنے رپورٹس آ رہی ہیں، ہر چیز آپ لوگوں کے سامنے ہے، کتنا بڑا یہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا گروہ ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو گروہ ہیں، پھر یہ جا کے مختلف ان کا جو سارا نیٹ ورک ہے، پھر وہ ایک جگہ پہ جا کے رکتا ہے۔ کسی میں ڈارک ویب آ گئی ہے، کسی میں جناب بچوں کی ویڈیوز جو ہے وہ سیل کی جا رہی ہیں، کہیں پہ جناب بچیوں کو فروخت کیا جا رہا ہے، کہیں پہ جناب پاکستان میں رہ کے ان سے گندے کام کروائے جا رہے ہیں۔ یار کوئی خدا کا خوف کریں آپ لوگوں نے مرنا نہیں ہے، آپ لوگ کتنی اور زندگی جی لو گے یار۔ اینی ہاؤ، اور بس یہی جی کہ آج 20ویں بار جو ہے سماعت جو MLO کی ہے وہ بے نتیجہ ہے جی۔ کیا کریں، ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔